دروازہ بند کر دو۔ جی بچوں، ہم لوگ اسلامی مساوات نظم جو ہے وہ مولانا الطاف حسن حالی صاحب کی پڑھ رہے تھے، جس کے 4 بند ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں۔ تو 5واں بند دیکھیں آپ لوگ اس کا۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، پوشاک میں عطر، عطر نہیں پڑھ دینا اس کو، عطر ملتے ہیں سیروں، اور اس کو سیر بھی نہیں پڑھنا، سیروں، سیر سیر و تفریح کے معنی میں آتا ہے، سیروں وزن کے معنی میں آتا ہے۔ لفظی معنی سمجھ لیں۔ کمر بستہ، کمر کمر ہو گئی، بستہ بستہ کا مطلب ہوتا ہے باندھ لینا، یعنی کمر کو باندھ لینا۔ یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی کام کے لیے تیار ہو جانا، چاق و چوبند ہو جانا، چست و توانا ہو جانا۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، ہر وقت چاق و چوبند دستہ، ہر وقت جو ہے نا امراء کی خدمت کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، ہر وقت ایسی نفری، ایسے جو ہے نا تعداد ان کے پاس موجود ہوتی ہے جو ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گلو لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ سب سے پہلے مصرے میں تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ان کے خدمت گزار بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہر وقت ان کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور ان کا ہر حکم جو ہے نا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسرے میں کہتے ہیں کہ گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ پہلے ملازموں کی بات ہے، دوسرے میں بات کرتے ہیں ان کی کمپنی کی، ان کے دوستوں کی، ٹھیک ہے، ان کی جو محفل ہوتی ہے، ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں، حلقہ احباب جو ہوتا ہے، اس میں گل و لالہ، گل پھول ہو گیا، لالہ یہ بھی ایک پھول کی قسم ہے، گل اکثر طور مراد زیادہ تر جو ہے نا اس سے گلاب کا پھول لیا جاتا ہے، یعنی وہ جو دوست رکھتے ہیں نا، پھولوں جیسے دوست جو ہے وہ رکھتے ہیں، خوبصورت عظیم قسم کے لوگ، شہزادے جو ہے وہ ان کے پاس ان کی جو ہے وہ صحبت میں رہتے ہیں، یعنی کہ شہزادوں جیسے جیسے خود امراء ہوتے ہیں ویسے ہی وہ دوست رکھتے ہیں۔ غریب کا دوست غریب ہوتا ہے، امیر کا دوست امیر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے لائف سٹائل کے مطابق اور اپنے معیار کے مطابق جو ہے نا وہ دوست ہی بناتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی دوستی کے اندر، ان کے جو ہے وہ محفل کے اندر اور ان کی کمپنی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ گلوں جیسے ہوتے ہیں، وہ لالہ جیسے ہوتے ہیں، وہ پھولوں کی طرح جو ہے نا وہ دوست ان کے رہتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرے مصرے میں کہتے ہیں نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی۔ نفاست یعنی صفائی ستھرائی، کہ وہ بنیادی طور پر صفائی ستھرائی کے پسند ہوتے ہیں، لباس کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ہے نا وہ اس کو، یہ تو ایک اچھی چیز ہے عمرہ میں، یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو میں ہمیشہ جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ تو ہر انسان کو جو ہے نا وہ مین کے ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ہے کہ لباس کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، گھر بار کا معاملہ ہو، یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر جو کوئی انسان آئے تو دیکھ کے ہی توبہ توبہ کرے کہ ایسا گھر، لباس دیکھے تو انسان جو ہے وہ، دیکھو نا سادگی اور چیز ہے، لیکن وہ سادگی میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سادگی میں 6 7 دن جو ہے نا وہ لباس تبدیل نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہوتا سادگی کا۔ سادگی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کپڑا سادہ پہنیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر زیب و زینت زیادہ نہ ہو، اس کپڑا مہنگا نہ ہو، یہ ہوتا ہے سادگی۔ یہ سادگی کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ لباس کو صاف ہی نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بدبو ہو، ہوادار ہو، کہ کوئی انسان اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہو، تو یہ مطلب سادگی کا نہیں ہوتا، لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں اس میں۔ تو نفاست بھری ہے طبیعت میں، یاد رکھے گا، جس طرح حدیث بھی ہے کہ لفظ تو مجھے نہیں آ رہا کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان کو اپنی جو ہے نا وہ یعنی کہ نفاست کا خیال کرنا چاہیے، تو امراء میں یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تیسرے چوتھے بند میں کہتے ہیں کہ ہاں جی، اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نفاست بھری ہے، صاف ستھرا، یعنی ستھرائی جو ہے
اور صفائی جو ہے وہ ان کی طبیعت کے اندر داخل ہو جاتی ہے. وہ گندگی کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، میل کچیل کو پسند نہیں کرتے، ان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کو وہ پسند کرتے ہیں. نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی. وہ بنیادی طور پر نزاکت سے مراد ہوتا ہے نازک مزاج ہونا، یعنی وہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں. بہت جو ہے نا اس کے اندر آپ مفہوم لے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو طبیعت ان کی نازک ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ موسم کی تبدیلی کے فوراً ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گرمی آئی تو سب سے پہلے اثر ان کے اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ نازک مزاج ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں عمرا. ٹھیک ہے، اور سردی آئی تو فوراً زکام کھانسی جو ہے نا بخار ان کو چمٹ جاتا ہے. تو نازک مزاج جو ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی کہ بیماریوں کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو جاتی ہے نازک مزاج. دوسری بات ہے کہ نازک یعنی نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، کہ ان کی جی نزاکت سو داخل ہے ان کی، ہوتے ہیں نازک، طبیعت کے پختہ نہیں ہوتے، مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے، مصائب کو فیس نہیں کر سکتے، وہ تکلیفوں کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ انتہائی حساس مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غموں کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی کوئی بھی زمانے کی جو حادثات ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں. تو بنیادی طور پر وہ نازک ہو. جیسے شاعر کہتے ہیں نا، کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے پھول، آتش گل سے پڑے ہیں چھالے تمہارے ہاتھ میں. کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنوں سے ہاتھ جل جائے. تو انتہائی نازک مزاج ہوتے ہیں. آپ غربا کو دیکھتے ہیں، وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ جو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہوتے ہیں، جٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے محنتی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہر بندہ جو ہے وہ گھروں کے اندر دبکا ہوتا ہے، کئی ایسے موسم آ جاتے ہیں، لیکن وہ باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ بنیادی طور پر وہ مضبوط اعصاب والے ہوتے ہیں. تو یہ مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان دیکھو نا، انسان کندن بنتا ہے جب انسان حادثات سے گزرتا رہتا ہے. تو حادثے انہوں نے دیکھے نہیں ہوتے، مصائب انہوں نے سامنے نہیں ہوتے، تو پوری زندگی نرم مزاجی سے اور نزاکت میں گزاری ہوتی ہے، تو طبیعت بھی ان کی ویسی ہی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا، ایک تو موسم کے لحاظ سے وہ کیا ہے، ان کے طبیعت کے اوپر یعنی فوراً اثر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. دوسرا نزاکت سے مراد ہے کہ ان کی یعنی کہ جسمانی طور پر نازک ہوتے ہیں، دماغی طور پر وہ لوگ جو ہے نا وہ نازک ہوتے ہیں کہ مشکلات کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا جسم بھی مشکلات کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. آگے 5ویں مصرے میں کہتے ہیں، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں. مشک سے مراد ہے خوشبو. اصل میں کستوری کی جو ہوا ہوتی ہے اس کو بھی مشک کہا جاتا ہے، یعنی خوشبو. دواؤں میں، دوائی کی جمع دواؤں جو ہے نا ہو گئی، کہ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں. یہ ایک عجیب بات ہے جو کہ سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، بچوں کے ذہن میں نہیں آتا. بھی دواؤں میں، دوائی کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی نا، دوائی تو دوائی ہوتی ہے جیسی بھی ہو، اس کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی جو ہے نا وہ ہو. اصل میں یہاں پر نا ایک ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر، کیونکہ یہ نظم ہے طنز کر رہے ہیں عمرا کے بہت سارے انداز کے اوپر، تو یہاں ایک طنز کر رہے ہیں، اور یہاں ایک حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جس طرح عام لوگ جو بندہ ہوتا ہے، یہاں دوائیاں دیکھو، عام انسان کو بیمار ہو جائے تو وہ یہاں کسی میڈیکل سٹور سے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یہاں سے علاج. لیکن یہ عمرا ہوتے ہیں، ان کا حال یہ نہیں ہوتا. ان کے اندر کو جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر وہ علاج یہاں سے نہیں کراتے، وہ پھر باہر ملک جاتے ہیں جہاں سے وہ لوگ علاج کراتے ہیں، اور وہاں سے علاج کرانا، اور ان کے علاج بھی بڑے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں ان میں. تو یہاں پر وہی بات کر رہا ہے کہ پھر ان کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ دوائیاں ہوتی ہیں، بڑی اہم ہوتی ہیں، جو کہ نقصان بھی نہیں دیتی، بہت زبردست قسم کی ہوتی ہیں. تو یہاں وہ کہتے ہیں دواؤں میں مشکل. اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرا کے لیے کوئی خاص ایسی دوائی ہو جس میں ایک دوائی کی جو سمیل ہوتی ہے، مہک جو ہوتی ہے دوائی کی، ایک خاص طور پہ ان کی جو ہوا ہوتی ہے، جس طرح میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو آپ کو آئے گی، تو ہو سکتا ہے وہ ہوا نہ ہو ان کے پاس، جو ہے ایسی ایسی دوائیاں ہوں کہ ایسے لگے ہی نہ کہ جیسے یہ دوائی ہے، دوائی والی اس کے اندر جو ہے نا ہوا وغیرہ خوشبو ہو ہی نہ. تو دعاؤں میں باقی آپ جانتے ہو کہ ایسے علاج معالجے ہیں. آج دیکھ لو، بوڑھے کو جو ہے نا جوان کر دیتے ہیں دوائیاں، جو ہے نا انسان کے بال گر جاتے ہیں، بال لگا دیتے ہیں،
बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, और सर्जरी जब चेहरे की कराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जवान आए हुए हों। ये अदाकार जो कि जो है ना यानी काम करते हैं, एक्टर किस्म के जो लोग होते हैं, तो ये सारा कुछ यही होता है। एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, ठीक है, अदाकार हो या अदाकारा कोई भी हो, तो उन लोगों ने सर्जरियां कराई होती हैं जिससे 60-70 साल की उम्र होती है, लेकिन लगते वो 30-40 साल की उम्र में है। तो ये सारी की सारी ये भी उन उमरा के अंदर जो है ना वो शामिल होते हैं। बेबहा उनके पास दौलत होती है, तो उसका जो है ना बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। तो दवाओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों, ढेरों से मुराद है बहुत ज्यादा उनकी दुआओं के अंदर जो है ना वो खुशबुएं आती हैं। पोशाक में इतर मलते हैं सेरों, ठीक है, यानी पोशाक से मुराद है लिबास, कि लिबास के अंदर जो है ना वो ढेरों वो क्या करते हैं, यानी इतर लगाते हैं, खुशबू वगैरह लगा लेते हैं। ये एक अच्छी चीज है, ये गलत नहीं है। इसके अंदर दो बातें जो आई है ना, एक है कि नफासत भरी है तबीयत में उनकी, और दूसरी है पोशाक में इतर मलते हैं। अगरचे ये सारी आदात हैं उमरा की, लेकिन ये दो चीजें जो है ना वो अच्छी हैं। गरीब आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि इस चीज की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती कि खुशबू लगाना, ठीक है ना, कि इंसान किसी को मिले तो इंसान के जिस्म से, इंसान के लिबास से खुशबू आए, ये बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आपके जिस्म के ऊपर खुशबू ना लगी हो। आप बेहतरीन से, वैसे तो आपका पसीना भी खुशबू था, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसीने की जो बूंदे होती थी, कतरे होते थे, उनमें कभी स्मेल नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के अंदर भी खुशबू हुआ करती, लेकिन इसके बावजूद भी आप खुशबू लगाते थे, आप खुशबू को पसंद करते थे, बेहतरीन जो है ना खुशबू। तो इसलिए खुशबू का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए हमें, ताकि कोई इंसान मिले तो हमारे जिस्म से उसको जो है वो हवा ना आए, हमारे कपड़े से। बाज़ औक़ात गर्मियों के अंदर तो इंसान एक दिन भी एक लिबास जो है वो नहीं पहन सकता, तो इसलिए खुशबुएं जो होती हैं वो इंसान के जो है ना वो यानी लिबास की हवा वगैरह उसको जो है वो सही रखते हैं इसमें। तो यही बात कहते हैं पोशाक में इतर मलते हैं सेरों, सेरों यानी मनों के हिसाब से वो लोग जो है वो पोशाक के अंदर, लिबासों के अंदर लगते हैं, जिसको मिलते ही दूर से महसूस हो जाता है कि ये किसी अच्छी फैमिली से, अच्छे घराने से जो है ना वो ताल्लुक रखते हैं, जो है वो खुशबू लगा होते हैं इसमें, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है उनने 6 बातें इस मिसरे के अंदर जो है ना की हैं। पहले मिसरे में क्या करते हैं कि उनकी खिदमत के अंदर जो है वो लोग हर वक्त मुलाजिम, उनके पास बहुत बड़ी तादाद उनके पास मुलाजिमों की। दूसरे के अंदर कहते हैं कि उनके जो दोस्त होते हैं, जैसे वो खुद उमरा होते हैं, वैसे ही उमरा शहजादे अपनी जो है ना वो दोस्ती के अंदर रखते हैं। तीसरे में कहते हैं कि सफाई सुथराई को वो पसंद करते हैं उमरा। चौथे में कहते हैं कि वो नाजुक होते हैं, मिजाज के नाजुक होते हैं, तबीयत के नाजुक होते हैं। हर मौसम, हर जो है ना उनके ऊपर असरअंदाज होता है, वो मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंतहाई नाजुक मिजाज होते हैं। चौथे पांचवें में जो है ना चौथे में पांचवें के अंदर जो है यही बात करते हैं कि उनकी जो दवाएं होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अहम होती हैं कि उसके अंदर दवाई जैसी हवा ही नहीं आती, उसके अंदर जो है ना वो खुशबुएं आती हैं। यानी उनकी बड़ी जबरदस्त दवाएं होती हैं, बेहतरीन उनके इलाज मुआवजे होते हैं। दुनिया में तमाम वो जो यानी कि इलाज मुआवजे की सहूलियात होती हैं वो उन लोगों को जो है ना वो मुयस्सर होती हैं। बाहर से जाके वो इलाज कराते हैं, सर्जरियां कराते हैं, लगते ही नहीं है वो बूढ़े हैं, वो जवान हो जाते हैं, हैंडसम फिट स्मार्ट जो है ना वो रहते हैं। छठे में कहते हैं कि वो जो है ना मनों के हिसाब से जो है वो अपने ऊपर इत्र मलते हैं, खुशबुएं लगा के हर वक्त अपने आप को मुअत्तर रखते हैं। तो उनकी जो है ये एक पहचान होती है उमरा की। ठीक है बच्चों, इसके अंदर फिर आप लोग जो है वो शेर ऐड कर ले। मैं आप लोगों को जी पहला शेर आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है। कितना नाजुक है वो परी पैकर, जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। कितना नाजुक है वो परी पैकर जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। नंबर 2, क्या नजाकत है, क्या नजाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से फूल।
आतिश गुल से पड़े छाले हैं तुम्हारे हाथ में। जी, दो गए बच्चों इसमें। क्या नजाकत है जो तोड़ा शाख गुल से फूल, आतिश गुल से पड़े हैं छाले तुम्हारे हाथ में। शेर नंबर 3, सोचो तो सिलवटों से, सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम तमाम रूह। देखो तो इक, इसको इक लिखना है, एक नहीं लिखना, एक शिकन भी नहीं है लिबास में। ठीक है, सोचो तो सलवटों से भरी है, सलवट, सलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन, शिकन भी नहीं है लिबास में। एक और लिख लें शेर इसमें, शेर नंबर 4, तुम्हारी बांदियां तुम्हारी बांदियां अंबार में, तुलती हैं रेशम के। तुम्हारी बांदियां अंबार में रेशम के, सॉरी ये जरा उलट हो गया शेर, इसको सेट कर लें। तुम्हारी बांदियां अंबार में रेशम के तुलती हैं, रेशम पहले आएगा, रेशम के तुलती हैं। हमारी बेटियों के तन की उरियानी नहीं जाती। जी बच्चों, अब मैं पढ़ रहा हूं शेर, इसको देख लो आप लोग सारे ना। कितना नाजुक है वो परी पैकर, परी पैकर, परियों जैसा जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। शेर नंबर 2, क्या नजाकत है जो तोड़ा शाख गुल से फूल, इसके नीचे जेर लगा देंगे, शाख गुल से फूल, आतिश गुल से, फूल की आतिश से, आतिश गुल से पड़े छाले हैं तुम्हारे हाथ में। अच्छा जी, शेर नंबर 3, सोचो तो सलवट, सलवटों से भरी है तमाम रूह, सलवट यानी कि रूह जो है अंदर सारे के सारी शिकन है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं रूह के अंदर। देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में, अंदर तो सारी मैल कुचैल खराबियां हैं, लेकिन कहता है, लेकिन कहते हैं कि जब हम उनके लिबास में देखते हैं तो एक शिकन भी नजर नहीं आती। लिबास को तो बड़ा साफ सुथरा सेट रखते हैं, लेकिन अंदर रूह जो होती है वो सारी की सारी खराब होती है। यहां भी तनकीद करते हैं कि तुम्हारी बांदियां अंबार में रेशम के तुलती हैं। ठीक है, रेशम में के तुलती हैं तुम्हारी बांदियां, बांदी यानी लौंडियों को कहा जाता है, तुम्हारी बांदियां अंबार में, अंबार वजन में, बोझ में, रेशम के तुलती हैं, हमारी बेटियों के तन की उरियानी नहीं जाती। तन जिस्म को कहा जाता है कि गुरबा जो होते हैं उनके बच्चों की उरियानी नहीं खत्म होती, जबकि जो गुरबा के, ठीक है,
پہلے لکھا تھا چلیں بچے دیکھیں شعر نمبر 6، بند نمبر 6 کو دیکھیں. یہ ہو سکتے ہیں. اچھا جی شعر سمجھ آ گیا ہے آپ لوگوں کو؟ چلو. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے. دوسرا اور تیسرا شعر نظر نہیں آ رہا سر جی. دوسرا اور تیسرا چلو جی یہ لکھ لو. کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے پھول. کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے پھول. آتش گل سے پڑے چھالے ہیں تمہارے ہاتھ میں. تیسرا شعر ہے سوچوں تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح. دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. چلو جی لکھ لیا ہوگا امید. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر. پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی. جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر. ان کے برابر ان جیسے یہ کیسے ہو سکتے ہیں. کون غربا. اب پہلے میں عمرا کی بات کی ہے اب غربا کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے. نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر. جن بیچاروں کو تھوڑا سا بھی سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آرام کو وقت نہیں ملتا. کبھی بیٹھ کے گپ شپ کر لیں. ٹھیک ہے کبھی چل پھر لیں سفر کر لیں ادھر ادھر سیر و تفریح کر لیں. کبھی جو ہے کسی اچھی جگہ کے اوپر گھوم پھر آئیں وزٹ کر لیں دورہ کر لیں. ٹھیک ہے کسی شہر میں چلے جائیں مری میں چلے جائیں. ٹھیک ہے ایبٹ آباد کشمیری علاقوں کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں. یا اسی طرح جو ہے وہ کوئی کسی ہوٹلنگ کر لیں. ان کو جو ہے نا چین ہی نہیں ہے. ان کو سکون ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سکون کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے. انہوں نے تو صبح بھی کام کرنا ہے شام کو بھی کرنا ہے دن کو کرنا ہے رات کو کرنا ہے. کرونا آئے پھر بھی کرنا ہے نہ آئے پھر بھی انہوں نے کام کرنا ہے کہ بنا کام کے ان کا کوئی چارہ ہی نہیں. ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں اس کا. تو کہتے ہیں نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر. اب آگے کہتے ہیں نہ گھوڑے نہ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر. گھوڑا یہ اس دور کی سواری ہوتی تھی. یاد رکھے گا اس دور میں سب سے بہترین جو ہے وہ سواری گھوڑے کو سمجھا جاتا تھا. تیز ترار ہوتا تھا فٹ فاٹ ہینڈسم ہوتا تھا. لمبے لمبے سفر پہاڑوں کے اندر لوگ گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے. دریاؤں میں جو ہے نا وہ کود جاتے تھے گھوڑوں کے ذریعے. ٹھیک ہے وادیوں کا سفر ہو صحراؤں کا ہو بیابانوں کا سفر ہو گھوڑوں کے ذریعے کیا جاتا تھا. پہلے یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی امپورٹنٹ جیسے آج کل گاڑیاں جو ہے نا وہ آ گئی ہیں. پہلے یہی اونٹ یعنی اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا. اور جو ہے یہ گھوڑا بہت بڑا جو ہے نا زبردست یعنی بہترین سواری سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح خچر گدھے ان کے اوپر سواریاں ہوتی تھی لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے تو اس دور میں یہ ہوتی تھی. اب اس کیونکہ جو مولانا ظفر علی خان یہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب جو یہ لکھ رہے ہیں یہ اسلامی مساوات مد و جزر اسلام ان کی جو حالی اسلامی مساوات نظم ہے اس کے اندر انہوں نے وہ اس دور کے اندر یہ نظم لکھ رہے ہیں جس دور کے اندر بھی چند ایک گاڑیاں ہوں گی. اب دیکھ لینا جب پاکستان بنا تھا تو ٹوٹل 3-4 گاڑیاں تھی چند ایک لوگوں کے پاس. اب آپ دیکھ لو کہ تقریباً ہر 10 میں سے ایک شخص کے پاس جو ہے وہ گاڑی آپ کو نظر آئے گی. تو اس لیے اس دور کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پر اس لیے کہہ رہے ہیں. اب اس دور کے اندر آپ لوگ لے لیں کہ جس طرح کہ یہ کار وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے چھوٹی مہران سے لے کر بڑی کار تک جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری تو ان کے پاس تو نہیں ہوتی نا. ان کے پاس بیچارے وہ کہاں سے لے سکتے ہیں. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر. ٹھیک ہے اور اسی طرح ان کے پاس کوئی خدمت کے لیے نوکر بھی نہیں ہوتے. سارے کام انہوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں. نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر. حتیٰ کہ کئی ایسے یعنی کہ درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ آرام کر سکیں رہ سکیں. ٹھیک ہے یعنی جھونپڑیوں کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. اور نہ سونے کو بستر. ان کے پاس سونے کو بستر تک نہیں ہوتا. ان لوگوں کے پاس بستر سے مراد یعنی کوئی اچھا سا ایسا بستر ہو ایسا کمبل ہو کہ جس کے اندر وہ سردی سے بچ سکیں. بس وہ ٹھٹھتی راتوں کے اندر بیچارے اسی طرح تڑپ تڑپ کے سردیوں کے اندر وہ راتیں جو ہے وہ گزارتے ہیں.
तो कहते हैं उनके पास घर नहीं है, उनके पास सवारी नहीं है, उनके पास नौकर चाकर नहीं है, उनके पास बिस्तर वगैरह जो है ना उनके पास नहीं होता आराम करने के लिए, पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, उनके पास कपड़ा तक नहीं होता खाने जो है वो पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते। मीन होता तो है लिबास, लेकिन पैबंद लगे फटे पुराने कपड़े होते हैं, अच्छे कपड़े उन लोगों के पास वो नहीं होते, और सोने को बिस्तर तक उनके पास नहीं होता। अच्छा वो तो होगी, पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, रोटी तक उनके पास यानी कि बस कभी इधर से किसी ने दे दिया खा लिया, कभी इधर से मांग तांग के वो बेचारे जो है ना वो गुजारा करते हैं। तो बाकायदा उनके पास कोई सिस्टम कोई नहीं होता उन फुकरा किस्म के लोगों के पास। कहते हैं जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। तदबीर जो होती है ये इंसानी सोच को कहा जाता है, ठीक है। तकदीर अल्लाह ताला की सोच, अल्लाह ताला की कुदरत को जो है ना तकदीर कहा जाता है, इंसानी सोच को तदबीर कहा जाता है। तो वो कहते हैं वो जो भी सोचते हैं उसका उलट हो जाता है, वो उनकी कोई भी तदबीर पाया तकमील को नहीं पहुंचती, उनकी कोई भी सोच पूरी नहीं होती, उनका हर काम उलट ही होता है, हर बात उनकी उलट होती है। वो जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, जो करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होते, कदम आगे बढ़ाते हैं जाते पीछे को हैं, सोचते आगे को हैं होते पीछे को हैं, बेचारे जो है ना वो पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको गरीब पैदा किया होता है, इसी के अंदर जो है ना वो इसी जिंदगी जो है वो गुजार जाते हैं। याद रखिएगा ये कायनात जो है ना, इस कायनात की यही खूबसूरती है कि तमाम एक जैसे नहीं है इस कायनात में, जहाँ इसमें उमरा हैं वहाँ इसके अंदर गुरबा भी हैं, जहाँ सेहतमंद तंदुरुस्त हैं वहाँ बीमार भी इसके अंदर जो है ना वो मौजूद हैं, जहाँ गोरे रंग के हैं वहाँ काले रंग के भी हैं, तो हर किस्म के लोग इस कायनात के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ जहाँ उमरा है वहाँ गुरबा भी हैं। ये हक है उमरा का, याद रखिएगा, ये जिम्मेदारी है। अगर आपके पास इस तरह की अल्लाह ताला ने जो है वो सहूलियात आपको दे दी है, इस तरह की चीजें मौजूद हैं, किसी के पास आपके हमसायगी में आपके रिश्तेदारों में नहीं है, जो इनमें से हैं कि जिनको सुकून नहीं है, दिन रात बेचारे काम करते, कभी एक छुट्टी हो जाए, एक नागा उनका हो जाए तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह शायर कहते हैं ना, तो कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात है, तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात के बहुत मुश्किल है उनके। तो इस तरह के लोगों को के लिए हमें जो है ना उनका सहारा बनना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इस तरह के जो है ना, देख लो ना कोई भी यौम मजदूर आ जाता है, आप इसमें देख लो कि यौम मजदूर सबको छुट्टी होती है, लेकिन मजदूर जिसके लिए वो दिन मनाया जा रहा था वो मजदूर खुद काम कर रहा होता है। तो कैसी मुनाफकत है, कैसी अजीब, होना तो ये चाहिए ना कि उस दिन में मजदूरों को एक खास ऐसा समझ लो कि कुछ उनको देना चाहिए, उनके लिए कोई उस दिन में कोई खास बंदोबस्त होना चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन वो उस दिन भी काम कर रहे होते, सारी दुनिया छुट्टी मना रही होती है, वो काम कर रहे होते हैं। तो ये है जमाने में, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता हर लिहाज से। आप अगर नजर मारें तो इस तरह के लोग आपको माशरे के अंदर जो है ना चलते फिरते नजर आएंगे। चलें जी, इसके अंदर आप फिर शेर आप लोग ऐड कर लें। जी, इसके अंदर पहला शेर लिख लो। तो कादिर आदिल है, तो कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में, मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात। जी, पहला शेर हो गया, दूसरा शेर इसमें ऐड कर लो। गर्दशे अय्याम तेरा शुक्रिया, गर्दशे अय्याम तेरा शुक्रिया,
ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی. جی دوسرا شعر ہو گیا گردش ایام تیرا شکریہ ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی. شعر نمبر 3 وہ سب معصوم چہرے وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں. وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی کومل لگا لیں گے اس کے بعد جنہیں باغوں میں ہونا تھا. وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا. چلو کافی ہے اس میں. ٹھیک ہے اب دیکھ لو ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. مشہور شعر ہے. گردش ایام تیرا شکریہ ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھ لی. گردش ایام یہ زمانے کی جو مصائب مشکلات ہوتی ہیں وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں. وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا. ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے کہاں پر گم ہیں؟ تلاش رزق میں. آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ٹھیک ہے کلیوں جیسے چہرے ہوتے ہیں بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آخر وہ بھی تو کسی کے جو ہے نا بچے ہیں انہیں بھی پڑھنا چاہیے تھا انہیں بھی آپ کی طرح جو ہے نا ترقی کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں کر رہے. وہ حالات کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں وہ بیچارے کہ مجبور ہو کے وہ ایسا کام کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے زمانے کے لیے جو ہے نا افسوس کا مقام ہے. ریپیٹ لاسٹ. اچھا جی وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہے. ٹھیک ہے وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں جی وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں جنہیں تتلی پکڑنا تھی جنہیں باغوں میں ہونا تھا. تو وہ آج بیچارے سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں کام کاج. جی چلو کافی ہے اس کے اندر. پھر آخری ایک بند ہے یہ پڑھ لیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ نیکسٹ نظم بھی ہم لوگ ساتھ میں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو شعروں کے حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ.